بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات اور تقدیسات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نازل ہو اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد آج کا موضوع ہے یوم پاکستان یا یوم آزادی اور ہمارے رویے۔ نعمتوں پر شکر گزاری بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور وطن عزیز پاکستان بلا شبہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جس کی قدر جس کی قیمت صحیح معنوں میں وہی جانتے ہیں، وہ چند لوگ ہیں جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں، ہجرتوں کی صعوبتیں، جنہوں نے ہجرتوں کے المناک، دردناک، وحشتناک، ہولناک مناظر دیکھے ہیں یا وہ ان کے ساتھ بیتے ہیں، ان کو اس ملک کی قدر و قیمت کا صحیح ادراک تھا۔ یقیناً ہمیں یہ ملک ملا جب ہم نے ہوش سنبھالی تو ہم اس کی آزاد فضاؤں میں تھے۔ اگر اس آزادی کی قیمت پوچھنی ہے تو فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھیے، روہنگیا کے لوگوں سے پوچھیے، کشمیر کے وہ لوگ جو تڑپ رہے ہیں ان سے پوچھیے، یا انڈیا کے مسلمانوں سے پوچھیے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا رویہ ہر سال بڑا ہی افراط و تفریط پر مبنی ہوتا ہے، اور ہر سال اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی ہے کہ بعض لوگ اس دن میں اپنے ملک کا بڑے عجیب و غریب انداز میں مذاق اڑاتے ہیں کہ جرائم کی کثرت، مہنگائی کی کثرت، قرضے کی کثرت والے ملک کو یوم آزادی مبارک۔ اس طرح کے میسیجز یا اس کے علاوہ اور بھی بڑے طریقے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں قرضہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں جرائم کی کثرت بھی ہے، لیکن یہ انداز
ناشکری والا ہے، تضحیک والا ہے. اپنے ملک کا مذاق اڑانا یہ تضحیک ہے، تمسخر ہے، اور تمسخر اصل میں ناشکری ہے. ہم ہی اس ملک کے باسی ہیں، ہم نے اس کو سدھارنا ہے یا اس کو بگاڑنا ہے. ہمارا سب سے اچھا کام یہ ہے، یا سب سے زیادہ جو کام کرتے ہیں وہ یہ ہے تبصرہ اور اس کے اوپر گلا، تمسخر، مذاق، تضحیک. یہ کام ہم ہر شعبے میں بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں. لیکن تعمیری سوچ، مثبت کردار اور اس کی بہتری کے لیے کچھ کرنے کے لیے کبھی ہم نے آگے بڑھ کر قدم اٹھانے کی جسارت نہیں کی ہے. ہاں کوئی جسارت کر لے، قدم اٹھا لے، تو اس کی ایسی تیسی ضرور پھیر دیتے ہیں کہ جو بڑھنا چاہتا ہے اس کو بھی بڑھنے نہیں دیتے. تو اس وقت یہ انداز اور ایسے موقع پہ یاد رکھیں، یوم آزادی کوئی اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ بات کلیئر کریں. یہ اسلامی مسئلہ نہیں، دینی مسئلہ نہیں ہے. یہ قومی مسئلہ ہے، یا قومی دن ہے، یا قومی ایونٹ ہے، یا اپنے ملک کی پاور شو ہے. اپنے ملک کا ایک آئینہ ہے جو آپ نے دنیا کو دکھانا ہوتا ہے. آپ دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں ایسے دنوں پر. یہ قومی دن بعد اس لیے ہوتے ہیں کہ اپنی قومیت دوسروں کو دکھائی جائے، وطن سے محبت اس کا اظہار کیا جائے اچھے انداز میں، نہ کہ اس کی تصحیح کی جائے. اور یہ وطن کا مسئلہ ہے، اور اس میں ضروری ہوتا ہے، اور ایسے دنوں میں کہ ہم اظہار یکجہتی ہو، ہمارے اندر اتحاد ہو، اتفاق ہو. اور وہ ضروری ہے تاکہ ہم دوسری قوموں کو یہ بتا سکیں کہ 78 سالوں میں ہم نے یہ کردار ادا کیا ہے، ہم ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں. نہ کہ ہم ہلڑ بازی میں، نہ کہ ہم راستے روکنے میں، نہ کہ ہم چیخ و پکار میں، نہ کہ ہم باجا بجانے میں، نہ کہ ہم سب سے زیادہ بد تہذیب قوم ہونے میں اپنا مقام رکھتے ہیں. اس لیے نہیں تھا، بلکہ یہ آزادی، یہ وطن اس لیے حاصل کیا گیا ہے جو قائد اعظم یا ہمارے بڑے جو بتاتے تھے کہ ہم اس کو پریکٹیکل، اس میں اسلام نافذ کریں گے. اسلام نافذ کرنا یہ چلیں ہم کہہ سکتے ہیں یہ حکومتوں کا مسئلہ ہے، لیکن ہم اپنے اوپر تو نافذ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم بطور قوم یہ بتا سکتے ہیں. دنیا سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیں کہ کس طرح کے ویڈیو کلپس آپ کے سامنے آتے ہیں، اس میں کون سی تہذیب ہوتی ہے. اور ایسے دنوں پر، ایسے موقعوں پر دنیا کو کیا تماشا ہم دکھا رہے ہیں. چاہیے تو یہ ایسے موقعوں پر پاور شو کرنے کے لیے ہم دکھائیں ہمارے نوجوانوں نے یہ کردار ادا کیا ہے، ٹیکنالوجی کے اندر یہ ایجاد کی ہے، ہماری تعلیم کے اندر یہ ہم نے اضافہ کیا ہے، ہمارا تعلیمی کردار یہ ہے، ہمارا تعمیری کردار یہ ہے. ہم نے اپنے ملک کے لیے یہ کامیابیاں حاصل کی ہیں. ایسے دنوں میں وہ کامیابیاں سب کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، نہ کہ اپنی قوم کا باجا بجا کے رکھ دیا جاتا ہے. یہ بھی تمسخر ہے. اس باجوں کا لنک کیا ہے آزادی سے، یہ تو ڈھونڈے نا پہلے. یہ کان کھانے والا، نہ لوگوں کی، مریضوں کی جو نیندیں حرام کرنے والا یہ کام، اس کا تعلق آزادی سے کیا ہے؟ اور ایسے کاموں کا، یعنی رات کو میں گزرا ہوں روڈوں پہ ایک پروگرام سے واپسی پر، مشکل ترین حالات تھے اور
دل کڑ رہا تھا کہ یہ ہماری قوم کی یہ کیفیت ہے اور سڑکوں کی جو صورتحال تھی. کس لیے؟ یعنی ہمارا تعمیری کردار ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاور شو بتائی ہے، سکھائی ہے، لیکن کمال خوبصورتی سے، کمال ایسے انداز سے عبادت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پاور شو نکال کر دکھا دی، بغیر پیسے کے، بغیر خرچ کے، بغیر فضول خرچی کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگیں جیت گئے حج کے موقع پر اور پھر حج کی تعلیمات دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا اجتماع کرو، یعنی یہ کندھا جو ہے وہ ننگا کرو. مشرکین کہتے تھے یہ لوگ مدینہ کی بیماریوں سے کمزور ہو چکے ہیں، ہجرت کے ستائے ہوئے ہیں، معیشت کے مارے ہوئے ہیں، ان کی تو وہ کیفیت نہیں لڑنے والی، یہ کمزور ہو چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جسموں کو دکھاؤ، یہ موقع ہے، آپ طواف کرو گے، اپنے کندھوں کو، اس دائیں کندھے کو ننگا کر دو اور پہلے 3 چکروں میں تیز چل کے دکھاؤ، ان لوگوں کو دکھاؤ تمہارے اندر پاور کتنی ہے. کوئی پیسہ لگا؟ کوئی اضافی خرچ ہوا؟ کوئی ایسا کام کیا جس میں ہلڑ بازی؟ آپ کی عبادت میں تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاور کا طریقہ بتایا. اور فقہا کہتے ہیں کہ آپ کے جرنیل ہیں، آپ کے کرنل ہیں، سپہ سالار ہیں، آپ کے فوجی ہیں، دشمن کے مقابلے کے لیے وہ اپنے بالوں کو بالکل سیاہ کر رہے تاکہ ان کو پتہ چلے یہ جوان لوگ ہیں. کیا ہم اپنی تربیت بتائیں قوم دوسروں کو کہ ہم اتنے تربیت یافتہ ہیں، ہم نے یہ اس میدان میں مار کے مارے ہیں، ہم نے اس میدان میں ترقی حاصل کی ہے، ہم نے اس میدان میں اپنا نام کمایا ہے. یہ بتانے کی ضرورت نہ کہ گلیوں میں نکل کر ہلڑ بازی کریں. یہ تو نہیں طریقہ بتایا، یہ ناشکری ہے. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ. اللہ رب العزت نے سورہ سبا میں، یہ پڑھ لیجئے گا جا کر، سورہ سبا کے 3 رکوع کے اندر اللہ نے قوم سبا کی پوری ہسٹری بیان کی 2-3 آیات کے اندر کہ وہ ایسی قوم تھی کہ جن کے 2 باغات تھے، میلوں پر محیط وہ باغات تھے، درمیان سے کہتے کہ گزر جاتا تھا، ٹوکری ویسے پکڑ کے گزر جائے تو وہ بھر جاتی تھی، اتنے پھل تھے اس کے. اور پہلی وہ قوم تھی جنہوں نے ڈیم بنایا تھا. قوم سبا پہلی قوم تھی جنہوں نے ڈیم بنا رکھا تھا بڑا مضبوط قسم کا، اور ان کی معیشت، ان کی زراعت، ان کی تجارت پوری دنیا میں مشہور تھی. ایک پاور تھی، وہ معاشی پاور بھی تھی. لیکن ایک بارش آئی، روٹین سے زیادہ آئی، ڈیم ٹوٹ کے سارا کچھ تباہ ہو گیا. بارش کے سامنے وہ پوری قوم تباہ ہو گئی. چند لمحوں میں ملیا میٹ ہو گیا سارا کچھ، وہ خاکستر ہو گیا، وہ ریت بن گئے، ریت کے ٹیلے بن گئے، وہ سارا کچھ ختم ہو گیا. کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا. یہ اس وجہ سے ہوا جو ان کی کرتوتیں تھیں ناشکری والی. ہم نے ان کو کہا شکر گزار، وَاشْكُرُوا لَهُ، اللہ کے شکر گزار بنو. بلدۃ طیبۃ، اللہ نے اس وادی کو، اس زمین کو طیبہ وادی کہا کہ وہ شہر بڑا ہی طیب تھا، بڑی اس میں فراوانی تھی، لیکن ناشکری کی وجہ سے وہ سارا کچھ تباہ و برباد ہو گیا. اور ہم کس انداز میں ناشکری کرتے ہیں. اور قرآن مجید کے جو پچھلی قوموں کے واقعات ہیں وہ اسی لیے ہمیں بتائے گئے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ، یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بادل جو ہے کہتے جی ایک کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا ہے. 2-3 سال پہلے آپ نے دبئی میں دیکھا جنہوں نے جو اپنی ترقی کے عروج پر ہیں، کتنے ہمارے وہاں پہ دوست ہیں کہ ان کا کاروبار تباہ ہو گیا، پانی ہر جگہ پہنچ گیا جہاں تک انہوں نے سوچا نہیں تھا، اتنی بارش آئی.
اور بابو سر ٹاپ پہ چلاس میں جو پچھلے دنوں میں واقعہ ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے، یہ شکر کریں کہ امت محمدیہ پر عذاب یک بارگی نہیں آتا، اللہ صرف آپ کو دکھاتا ہے، ہلاتا ہے۔ بعض جگہوں پہ ایسے واقعات ہوتے ہیں تاکہ پوری قوم سنبھل جائے، لیکن کہیں ٹس سے مس ہم نہیں ہوتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ ہم شکر گزار بنے، نہ شکری والے کام نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ ہے، بطور دن دیکھیں تو دن کوئی منائے نہیں ہے، لیکن میں نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ یہ قومی ضرورت ہے تو اس کو قومی ضرورت بن کے دکھائیں، قوم بن کے دکھائیں، نہ کہ ہم اس ملک کی جو ویلیو ہے ہمارے بچوں، کیوں مجھے یہ بتائیں، کسی بچے کو جس نے کل باجے بجائے ہیں، جو آپ کے پیسے لے کر وہ اس نے پوری محلے والوں کو تنگ کیا، اس کو بٹھائیں، آپ کوئی ایک واقعہ سنا دیں اس کو کہ یہ پاکستان کیسے بنا تھا۔ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں جو ہجرت کر کے جو خاندان آئے ہیں، جتنے موجود ہیں، میں ممبر پہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہوں شاید ہی کوئی ہو کہ جس کے بڑے نے اس ملک کے لیے قربانی نہ دی ہو، کوئی شاید ہی ایسا خاندان۔ ہماری والدہ کے والدین اسی راستے میں شہید ہوئے تھے، 2 سال کی تھی، انہوں نے اپنے والدین کو نہیں دیکھا، اکثر ان کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہر خاندان میں لوگ موجود ہیں، ایسی داستانیں ہیں کہ وقت نہیں ہے کہ میں وہ داستانیں آپ کے سامنے ذکر کروں، ہم سن نہیں سکتے وہ داستانیں کہ ہمارے بڑوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے چاند سے پیارے بچوں کو کٹتے مرتے نیزوں کی انیوں کے اوپر 2 لت ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کس لیے کہ 2 قومی نظریہ جو ہے، اس مقصد کے تحت ہم ایک ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں پہ ہم آزادی سے اپنی عبادت کر سکیں گے، اس لیے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ کسی بچے کو پکڑے، اس کو وہ داستان سنا دے، ساری داستان، کہ میرے دادا نے، میرے ابا نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا، ہمارے ایسے مولانا مجاہد الحسینی رحمہ اللہ اس مسجد میں بھی آئے، یہاں ادارے کی طرف سے لائبریری بنی تھی تو اس کے افتتاح میں یہاں پہ آئے تھے، بڑا ایک نام تھا، دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، بہت بڑے صحافی تھے، عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھی تھے، بہت بڑا ان کا کردار تھا، بڑے ذہین و فطین تھے، آخری وقت تک ایسی داستانیں سناتے تھے کہ پوری کی پوری یاد ہوتی تھی۔ 2-4 سال پہلے وہ فوت ہو گئے، اللہ ان پہ کروڑا رحمت نازل فرما۔ وہ ایک دفعہ مجھے بتانے لگے کہ میں اپنے ملک سے، یعنی ادھر اپنے شہر سے نکلا تو ہم کوئی رشتہ دار تھے، کچھ میرے دوست و احباب تھے، تو ہم راستے میں تھے تو ایک جگہ ہم پر حملہ ہو گیا، دوست رشتہ دار، ہم ایسے بیٹھے تھے ایک درخت کے نیچے، ہمیں اٹھنے کا موقع نہیں ملا، اور انہوں نے تلواریں پکڑی ہیں، ایک طرف سے شروع ہو گئے، سب کے سر میرے سامنے تن سے جدا کر دیے گئے۔ وہ میرے قریبی، میرے اپنے، میرے دوست، میرے سامنے ان کے سر کٹ رہے ہیں، سائیڈ پہ ہو رہے ہیں، تلوار اٹھائی، آخری میں بچا، میرے سر کو اڑانے لگے تو ان میں سے ایک نے آواز دی، 1 منٹ رکیے، اور کہتے ہیں اس نے فوراً کہا یہ تو ہمارے دوست ہیں، ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ان کو یار چھوڑ دیں، یہ اچھے بندے تھے، اس کو چھوڑ دیں۔ ایسے ہی انہوں نے کہہ دیا تو انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں 1 لمحے کی بعد مجھے اللہ نے زندگی، اور 85 سال کے بعد وہ فوت ہوئے، 1 لمحے بعد میں نے بھی اسی طرح اس دنیا سے چلے جانا تھا، آنکھوں کے سامنے میں نے نوجوانوں کو کٹتے دیکھا ہے، اور کہتے ہم اس زمین، کئی جگہوں سے ہم ایسے گزرے ہیں کہ زمین ہمارے پاؤں کو نہیں چھوتی تھی، ہم لاشوں کے اوپر سے چلتے آئے ہیں، پاؤں رکھنے کے لیے زمین نہیں ملی۔ کسی بچے کو بھی ایک داستان سنا دے، میں کہتا ہوں 10 دن وہ سو نہیں سکے گا، کیونکہ بچے بڑے حساس ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی بات سنتے ہیں تو بڑے حساس طبیعت کے ہوتے ہیں، ایسے ہمارا ملک حاصل ہوا تھا، تو وہ پھر قدر کریں گے۔
ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ان بچوں کو پوچھیں بٹھا کر پاکستان کیوں بنایا تھا، ان کو نہیں پتا. ان بچوں کو پوچھیں کہ پاکستان کیسے بنا تھا، نہیں پتا. کسی ایک داستان کا نہیں پتا. لہذا سب سے پہلے پچھلے دنوں ہم ایک بزرگ سے ملے جو بڑا اچھا ان کا کاروبار تھا، بڑے معاملات اچھے تھے، زندگی اچھی تھی. 2-3 ایسے حادثے ہوئے کہ ایک کاروبار میں لاس ہوا، 1-2 اپنے دنیا سے چلے گئے. اس وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلے گئے. تو ان کی کاؤنسلنگ کے سلسلے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو ان سے کہا آپ تنہا نہ رہا کریں. تو انہوں نے جس انداز میں جس درد سے وہ جملہ بولا نا، وہ بڑا دل کو ہلا دینے والے تھا. کہتے جی میرے پوتے ہیں، میرے بچے ہیں، گھر میں ہیں، لیکن کسی کے پاس میرے پاس بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو کچھ سنا سکوں، کسی کچھ بتا سکوں. ایک تو ان بزرگوں کے پاس بیٹھ کر ان واقعات کو سنیں جنہوں نے اپنے بڑوں سے سنے، ان سے بھی سنیں. ایک تو وطن پاکستان کی قربانیوں کی تاریخ بچوں کو یاد ہوگی، دوسرا بڑوں کی تنہائی کم ہوگی، تیسرا وطن سے محبت اور اس کی قدر بچوں کے دلوں میں بڑھے گی. ہم نے کبھی سنا ہی نہیں داستان، ہم نے کبھی ان کو بتایا ہی نہیں ہے. تو لہذا اس وقت بتانے کی ضرورت ہے اور ان کو قریب لانے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے ان کو قدر نہیں ہے تو اس طرح کی فضول حرکتیں کرتے ہیں. ہم آگے بڑھیں ان نوجوانوں کی تربیت کے لیے اپنا کردار. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ہم گلہ تبصرہ اور دوسروں کے بارے میں نیگیٹو سوچ اور ذکر کرنا شروع کر دیتے، یہ ایسے ایسے، لیکن تعمیری کام نہیں کرتے. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم ایسے افراد کو تیار کریں. ہم کہتے ہیں جی انصاف اس ملک میں نہیں، تو ہم ایسے افراد کو تیار کریں جو بڑے ہو کر جج بنیں اور وہ اس انصاف کے نظام کو بہتر کریں. ہم ایسے افراد کو تیار کریں جو اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کریں. باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ گڑ کا چینی کا نام 20 سال لیتے رہیں، زبان سے اس کا ذکر کرتے رہیں، آپ کا منہ میٹھا نہیں ہو سکتا جب تک تھوڑا سا ذرہ بھی حرکت کر کے، ہمت کر کے، اٹھا کر زبان پہ لگا لیں گے، تھوڑا سا ذرہ بھی لگا لیں گے تو آپ کی زبان میٹھی ہو جائے گی. لیکن صرف کہنے سے کبھی بھی میٹھی نہیں ہوگی. کرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے. 2 قومی نظریہ بچوں کے آنے والی نسل کو اس کا ہی نہیں پتا کہ کیونکہ وہ ختم ہی ہو گیا، سلسلے ختم ہو گئے. یہی تھا نا کہ وہ ان کی سوچ الگ، وہ گائے کی پوجا کرتے، ہم گائے کا گوشت کھا لیتے. وہ ان کی سوچ الگ، ان کا دین الگ، ان کی مورتیاں، ہمارا خدا، ان کا سارا سسٹم ہی الگ ہے. وہ کیسے ہمارے ساتھ مل سکتے؟ اس لیے ہم نے وطن حاصل کیا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک میں، انڈیا کے مسلمانوں کے بڑے حالات بہتر ہیں. ہم اپنے ملک میں، آزاد ملک میں رہتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں، پھر آپ خود سوچیے کہ وہاں کے مسلمانوں کے حالات کیسے ہوں. حالانکہ خبریں آپ بھی سنتے رہتے ہیں بعض شہروں کی. ہمارے یہاں اکثر شادیوں پہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو دینی رجحان رکھتے ہیں، دینی سوچ رکھتے ہیں. ان کو دیکھا ہے جی وہ اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بچوں سے اس قدر مجبور ہو جاتے ہیں، اور جتنی فضول رسمیں وہ کرتے ہیں. ان سے پوچھیں حاجی صاحب آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ وہ کہتے جی قسمیں کھائیں گے کہ میں نے پورا زور لگایا لیکن میرا بس نہیں چلا. میں نے پورا زور لگایا، میرا بس نہیں چلا. بچے مانتے ہی نہیں ہیں، اور سارے معاشرے والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے. میں نے بڑی کوشش کی تھی یہ فضول رسمیں اور فضول خرچ نہ کروں، لیکن میری کہتے ہیں نا واہ نہیں چلی. کہتے کہ نہیں کہتے؟ ہم دیکھیں اپنے گھر میں ہماری چلتی نہیں. جب ماحول اس قدر ہو، وہاں ماحول، وہاں حکومت ہندوؤں کی ہے، وہاں سارا کچھ ان کا ہے. وہاں پہ رہتے ہوئے مسلمان آزادی سے عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ جب مرضی جہاں مرضی ان پر حملہ ہو جاتا ہے. ان کے ہم 78 سال ہو گئے. 78 سال ہوتے ہوئے مہذب لوگ کہتے ہیں، بڑے سنجیدہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے اندر یہ فضول رسمیں جو ہیں یہ انڈیا سے آئی ہیں، ہندوؤں سے آئی ہیں. یعنی 78 سالوں سے ہمارے اندر سے نکلی نہیں. جو وہاں رہ رہے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی؟ 5 صدی سے زیادہ ہو گئے ہیں.
تو ہمارے اندر سے وہ رسمیں نکلی نہیں، تیسری نسل آ چکی ہے. تو وہ جو وہاں رہتے ہیں ان کی عبادت کا کیا، کس طرح کی عبادت ہوگی، ان کی رسم و رواج کس طرح کے ہوں گے، ان کے نام مسلمانوں ویسے والے نام بھی نہیں ان کے. لہذا ضرورت اس وقت یہ ہے ہمارے اندر جو صوبائی تعصب ہے، ہمارے اندر جو قومی تعصب، لسانی تعصب، اس کو کم کریں. اور سب سے زیادہ یہ اتحاد صرف اور صرف اگر پیدا ہو سکتا ہے تو وہ دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، دینی محبت کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں. یعنی یہاں سے اگر آپ چلیں نا، غالباً بہاول پور پہنچے تو شاید 400 کلومیٹر ہو یا 350 400 کلومیٹر ہو. اب بہاول پور کی زبان یہاں کی زبان ملتی نہیں ہے، وہاں کی تہذیب یہاں کی تہذیب سے فرق ہے. 400 کلومیٹر وہاں کے رہن سہن کا بڑا فرق ہے. بلکہ آپ 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں تو بلڈنگوں کی تعمیر کا جو ایک کلچر ہے وہ بھی مختلف ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت سارے رواج مختلف ہوتے ہیں. 450 کلومیٹر سفر کر کے مکہ سے لوگ مدینہ آئے تھے، یعنی اتنا سفر کر کے آئے تھے. تو صرف اور صرف اسلام والا رشتہ تھا جس نے اتنی دور سے آئے ہوئے لوگوں کو ایک بنا دیا تھا. اور ان کے کلچر میں فرق ہو سکتا ہے، اتنی دور سے آئے، ان کی زبان میں فرق ہو سکتا ہے، یعنی کہ بعض الفاظ وہاں اور بولے جاتے ہیں، اس جگہ اور بولے جاتے ہیں. ہماری پنجابی، فیصل آباد کی پنجابی اور طرح کی، گجرانوالے سیالکوٹ کی اور طرح کی. یعنی زبانوں میں فرق ہو سکتا ہے، اور بعض رواجوں میں فرق ہو سکتا ہے، عرف میں فرق ہو سکتا ہے، ان کے بود و باش میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے وہ باہم بھائی بھائی بن کر رہے اور دنیا کو دکھایا ہے. اس لیے یہ جو صوبائی تعصب، لسانی تعصب، اور جو یہ گروہوں کا تعصب، یہ برادری کا تعصب، یہ اس طرح کی ساری جو کلچر کے ہمارے اندر پروان چل رہا ہے نا، اس کو ختم کرنا چاہیے. اس طرح کے مثبت کردار جو ہے یہ اس طرح کے دنوں میں پیش کرنے چاہیے کہ ہم اس طرح کی ترتیب والی، تہذیب والی اور مرتب قوم ہیں، نہ کہ ہم ہلڑ باز قوم ہیں. یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہماری قوم کو، ہمارے بچوں کو سوچنا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا